لغاری صاحب کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو بیان ہے وہ تو خوش آئند ہے اور اس کا خیر مقدم بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات بھی ہونی چاہیے. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کن عناصر نے عدم استحکام پیدا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس عدم استحکام کے ذمہ دار کون ہے؟ اور جو جنرل صاحب کی بات ہے کہ کیا یہ عدم استحکام سیاسی معاشی اپریل سے پہلے تھا، پوسٹ اپریل تھا یا پری اپریل تھا؟ میرے خیال ہے اس دن پیدا ہوا تھا، پیدا ہونا شروع ہوا تھا جس دن فواد چودھری صاحب نے آرٹیکل 5 پارلیمنٹ میں پڑھ کر اور آرٹیکل 5 کی تشریح سے پہلے ہی، کوئی اور بات کرنے سے پہلے ہی ان نے آرٹیکل 5 کو لکھا ہوا پڑھا. پھر قاسم سوری صاحب نے جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آرٹیکل 6 لگایا اور کہا کہ میں تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے عمران خان نے باقاعدہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، اور جب ان کو معلوم تھا کہ جب اسمبلی ان آفس ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب عارف علوی صاحب نے دعوت دی اپوزیشن لیڈر کو، آئیں جی بھائی ایک حکومت بنائیں. اس کی بنیاد اگر تلاش کرنی ہے تو وہ فواد چودھری ہیں. فواد چودھری نے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں آرٹیکل 5 پڑھ کر بتایا کہ جناب فلاں لیٹر ہے یا کوئی چیز ہے. میں آج تو ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، کس طرح اس سے کھیلا گیا، کس طرح کھیلنے کے منصوبے بنے، کس طرح منصوبے بنا کر ان پر عمل کیا گیا. اور پھر پچھلے 4-5-6 مہینوں کے اندر آرمی کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، آرمی آفیسرز کے خلاف، لوگوں کے خلاف جس طرح سے باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھرمار کی گئی، گالم گلوچ کی گئی، وہ ساری کہاں جائے گی؟ کس خط میں ڈالیں گے؟ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. اچھا ایک سیکنڈ لغاری صاحب، ٹھیک ہے، درست آپ کی بات درست. آپ نے لغاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آڈیو لیکس آئیں اس سے وہ تمام کے تمام چیزیں ایکسپوز ہو گئیں کہ کس طرح سے سائفر سے کھیلا گیا، سائفر کو بنیاد بنایا گیا. لیکن جو خرم دستگیر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم حکومت میں کیوں آئے، پھر خواجہ سعد رفیق کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نہیں آتے تو یہ ہو جاتا، اپنی مرضی کی تعیناتی ہو جاتی. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی لا کے بٹھا دیا گیا ہے تاکہ وہ تعیناتی کا عمل جو ہے وہ نہ ہو سکتا جو عمران خان چاہتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ان کو پھر کیوں لایا گیا؟ پھر یہ معاملہ اتنا سادہ تو نہیں تھا کہ اکثریت کو دیے تھی، عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تھی اور بس ختم. چلیں یہاں پر آتے ہیں. کیا تعیناتین کا سر درد ہے؟ کیا تعیناتین کا مسئلہ ہے؟ کیا ایکسٹینشن جو ہے وہ انہوں نے اس پر ریفرنڈم کرایا تھا؟ اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا قانون سازی کرو. قانون سازی سب نے مل کر بھاگ دوڑ کر کی تھی. اس کے بعد جو ہے تعیناتی کے ایشو پر، تقرری کے ایشو پر، نئے تقرری پر اتنے وسوسے کیوں تھے؟ اور یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ کا خیال ہے کہ ایسے ہی جو ہے 2 اسٹار جنرل بن جاتا ہے، ایسے ہی 3 اسٹار جنرل بن جاتے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح ہے، ان کے وسوسے درست ہوں گے لغاری صاحب، وسوسے درست ہوں گے، لیکن پھر یہ نہ بتائیں نا کہ عوام کے لیے آئے تھے، پھر یہ نہ بتائیں کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے. دس از مائی پوائنٹ ایکچولی. میری گزارش سنیں نا، آپ میری گزارش سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جلسہ عام میں کہے کہ حب الوطنی اور محب وطن ہونے یا نہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ تقرر کریں گے تو محب وطنوں کا، باقی 3 اسٹار 2 اسٹار جتنے بھی ہیں وہ سارے محب وطن نہیں ہیں، ایسا سوال کھڑا کیا جائے گا. صحیح، وہ تو قابل مذمت بیان تھا. کون محب وطن ہے کون محب وطن نہیں ہے؟ یہ جو 6 سینئر ہیں جو بھی ہیں، 6 ہیں 7 ہیں جو بھی ہیں، یہ شاید ان کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے، لیکن میں کیسے شک کر سکتا ہوں کہ فلاں محب وطن ہے فلاں محب وطن نہیں؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، قابل مذمت بیان تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، سب نے ایک ہی بات کی تھی.